امانت۔ گل رحمان ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی امی کے ساتھ ایک کچی آبادی میں واقع چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والد مزدور پیشے تھے جو 2 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ والد کی موت کے وقت گل رحمان کی عمر 11 سال تھی اور وہ 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگی اور اس طرح اپنے اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ اس نے گل رحمان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ گل رحمان فجر کی اذان ہوتے ہی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ جاتا اور مسجد جا کر نماز ادا کرتا۔ مسجد جاتے ہوئے وہ روزانہ ایک لڑکے کو کوڑے دان میں سے ردی، کاغذ، پلاسٹک کی بوتلیں، خالی ڈبے وغیرہ چنتے ہوئے دیکھتا۔ ایک صبح گل رحمان نے لڑکے سے پوچھا، تم ردی اور کچرا وغیرہ اکٹھا کر کے کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے بتایا، یہ میں ٹھیکیدار کو بیچ دیتا ہوں، وہ مجھے ان ردی چیزوں کے 100-200 روپے دے دیتا ہے۔ گل رحمان کے ذہن میں اچانک یہ بات آئی کہ اگر وہ بھی یہ کام کرے تو اسے بھی روزانہ اتنے ہی روپے مل سکتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے اس کام کا ذکر کیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ اپنے کام کرنے کی اجازت دے دے۔ آخر ماں نے ایک دن اسے اجازت دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اب اس کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے علاقے کے کوڑے دان سے ردی، کاغذ، خالی ڈبے، بوتلیں اور دوسری چیزیں اکٹھی کرتا، گھر آ کر رکھ دیتا، پھر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا۔ شام کو جمع شدہ ردی ایک تھیلے میں ڈال کر ٹھیکیدار کو دے آتا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی، ابھی اجالا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا، لیکن گل رحمان معمول کے مطابق صبح سویرے کام کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ گل رحمان کوڑے دان سے ردی وغیرہ اٹھانے میں مصروف تھا۔ گھر آ کر اس نے کچرے کا تھیلا ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو جب وہ جمع شدہ ردی چیزیں چھان رہا تھا تو اس کی نظر کالے رنگ کے ایک چھوٹے سے کاغذ پر پڑی جس میں ایک ڈبہ تھا۔ اس نے جب وہ ڈبہ کھولا تو اس میں سونے کا ایک ہار اور 2 بوندے دکھائی دیے۔ اس نے وہ ڈبہ فوراً اپنی امی کو دکھایا اور پوچھا، امی، یہ ڈبہ مجھے کوڑے دان سے ملا ہے، اس میں سونے کا ایک ہار اور 2 بوندے ہیں، اب آپ بتائیں میں اس کا کیا کروں؟ ماں نے کہا، بیٹا، یہ کسی کی امانت ہے، شاید کسی نے غلطی سے گھر کے کوڑے کے ساتھ بھی اسے پھینک دیا ہو۔ تم ایسا کرو کہ مسجد کے امام صاحب کو یہ تمام باتیں بتا دو، وہ ضرورت کوئی صحیح مشورہ دیں گے۔ گل رحمان امام صاحب کے پاس پہنچا اور تمام واقعہ سنا دیا۔ امام صاحب نے گل رحمان سے کہا کہ وہ کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے، کل جمعہ ہے، وہ نماز جمعہ پڑھنے آئے تو احتیاط سے ڈبہ شاپر میں رکھ کر انہیں دے دے۔ گل رحمان نے ایسا ہی کیا۔ امام صاحب نے ڈبہ اپنے پاس رکھ لیا اور نماز سے پہلے یہ اعلان کیا کہ گل رحمان نامی ایک لڑکے کو محلے کے کوڑے دان سے ایک ڈبہ ملا ہے جو اس نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھوا دیا ہے۔ اس میں سونے کی کچھ چیزیں ہیں، جن صاحب کا یہ ڈبہ ہو وہ نماز کے بعد نشانیاں بتا کر مجھ سے لے جائیں۔ نماز کے بعد ایک صاحب امام صاحب سے کہا کہ وہ ڈبہ میرا ہے، میں بتا سکتا ہوں اس ڈبے میں کیا ہے۔ امام صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے وہی چیزیں بتائیں جو ڈبے میں تھیں۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا، پرسوں شام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا۔ واپسی پر رات زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے میری بیٹی نے زیورات کا ڈبہ شوپر میں رکھ کر بے پرواہی سے میز پر رکھ دیا اور سو گئی۔ وہ زیورات شاید اس کے ہاتھ لگنے سے میز سے کسی طرح نیچے رکھے ڈسٹ بین میں گر گئے۔ میں نے صبح ڈسٹ بین کا کچرا دوسرے کچرے کے ساتھ کوڑے دان میں پھینک دیا۔ شام کو دفتر واپس گھر آتے ہوئے معلوم ہوا وہ ڈبہ جس میں ہار اور بندے تھے وہ انہیں مل نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ گل رحمان کی ایمانداری کی وجہ سے وہ زیورات اب تک محفوظ ہیں۔ امام صاحب جب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو چند نمازیوں کی موجودگی میں وہ زیورات ان صاحب کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کر کے گل رحمان کو گلے سے لگا لیا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، مگر اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ گل رحمان کے
اس کارنامے کی خبر جب اس کے اسکول پہنچی تو ہیڈ ماسٹر اور سارے استادہ بہت خوش ہوئے اور ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کا معاہدہ وظیفہ مقرر کر دیا اور یہ اعلان کیا آئندہ اس کی تمام تعلیمات اخراجات اسکول فنڈ سے ادا کیے جائیں گے۔ گر رحمان نے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو انہوں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.